صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیے اے دکن میں اردو عبد القادر سروری کی، پنجاب میں اردو شوکت سبزواری، سید اور ان کے نامور رفقا نصیر الدین ہاشمی، یہ سب غلط ہے۔ ڈی والا بالکل صحیح ہے، اردو قدیم شمس اللہ قادری۔ تیسرا، وہ کون سا شاعر تھا جو جگت گرو کے دربار سے وابستہ تھا؟ جگت گرو کے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جگت گرو کس کو کہتے ہیں۔ جگت گرو ابراہیم عادل شاہ ثانی کو کہتے ہیں، جو موسیقی میں مہارت رکھتا تھا اور اسی بنا پر اس کو جگت گرو کا لقب دیا گیا۔ جگت گرو کی تصنیف ہے نورس، جو 1597 عیسوی اور 1006 ہجری میں لکھی تھی۔ 17 راگاں یعنی کہ 17 راگ ہیں اس کے اندر، اور 59 گیت ہیں اور 17 دوہے لکھے گئے ہیں۔ ہر گیت سے پہلے راگ کا نام بھی درج کیا گیا ہے۔ صحیح جواب ہے ڈی عبدل۔ عبدل جو ہیں وہ جگت گرو کے دربار سے وابستہ رہے ہیں۔ عبدل ابراہیم عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا۔ عبدل نے ابراہیم نامہ کے نام سے 1012 ہجری مطابق 1603 میں ایک طویل مثنوی لکھی، جس میں ابراہیم کی ذات کو موضوع سخن بنایا تھا۔ ابراہیم نامہ فارسی مثنوی کی حیت میں اور فارسی بحر میں لکھی گئی ہے۔ ابراہیم نامہ کو بیجاپور کا پہلا ادبی کارنامہ کہا جاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، چندا اور لورک کس مثنوی کے کردار ہیں؟ چندا اور لورک، تو آپ کا صحیح جواب ہے مینا ستونتی۔ میر حسن نے کل کتنی مثنویاں لکھی ہیں؟ 5، 10، 11، 12۔ صحیح جواب ہے 12 مثنویاں لکھی ہیں میر حسن نے۔ مسمن میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 4، 6، 7، 8 ہوتے ہیں، تو صحیح جواب ہے 8 مصرعے ہوتے ہیں مسمن میں۔ پہلے حالی کا تخلص خستہ تھا، کس کے کہنے پر انہوں نے اسے تبدیل کر دیا؟ یعنی کس کے کہنے پر انہوں نے اپنا تخلص خستہ کے بجائے حالی رکھ دیا؟ تو کس نے کہا تھا؟ یہ دیکھیے چاروں ہیں، لیکن ڈی والا جو ہے آپشن یہ آپ کا بالکل صحیح ہے۔ مرزا غالب حالی کے استاد تھے اور حالی کے کہنے پر حالی نے اپنا تخلص بدل دیا تھا، خستہ کے بجائے حالی رکھا تھا۔ تاریخ ادبیات ہندوستانی و ہندی کس کی تصنیف ہے؟ تو صحیح جواب ہے گارسان دتاسی۔ گارسان دتاسی فرانسیسی ادیب تھا، بہت مشہور ادیب تھا، فرانسیسی ادیب۔ دریائے لطافت کی خوبی یہ ہے، کیا ہے؟ دیکھیے چاروں دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا آپ دیکھ لیجیے، یہ والا آپ کا بالکل صحیح ہے۔ اس میں پہلی بار اردو زبان کے قواعد و اصول بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ دریائے لطافت کا موضوع جو ہے قواعد اردو ہے۔ قواعد اردو کی یہ پہلی کتاب ہے دریائے لطافت۔ یہ قول کس ماہر لسانیات کا ہے؟ اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید آریائی زبانوں کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہو جاتی۔ تاخیر یعنی کہ دیر ہو جاتی۔ تو یہ کس کا قول ہے؟ مسعود حسین خاں کا نہیں ہے، گیان چند جین کا نہیں ہے، محمود شیرانی کا بھی نہیں ہے، سنیتی کمار چٹرجی کا یہ قول ہے، یہ نظریہ ہے۔ مغربی ہند میں شامل 5 بولیوں کا صحیح زمرہ کون سا ہے؟ تو کون سا ہے اس میں؟ یہ بی والا دوستو بالکل صحیح ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے گا۔ برج بھاشا، بندیلی، قنوجی، کھڑی بولی، ہریانی۔ فارسی زبان و ادب پر محمد حسین آزاد کی مشہور تصنیف کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ تو بی والا سخندان فارس، یہ ہے فارسی زبان و ادب پر لکھی ہے محمد حسین آزاد نے۔ منٹو کے کس افسانے کو ایک نئے تجربے سے موسوم کیا گیا ہے؟ کون سا افسانہ ہے جس کو نئے تجربے سے موسوم کیا گیا ہے؟ تو وہ ہے پھندنے، ٹھیک ہے۔ اور تاریخ پیدائش کے لحاظ سے صحیح ترتیب کیا ہوگی؟ تاریخ پیدائش یعنی کہ پہلے کون پیدا ہوا، اس کے بعد کون پیدا ہوا، تو یہ چاروں ہمیں بتانے ہیں۔ تو صحیح جواب ہے سی والا، خواجہ احمد عباس کی پیدائش پہلے ہوئی، پھر اس میں چغتائی پیدا ہوئی، پھر کرشن چندر، پھر راجندر سنگھ بیدی۔ 15واں سوال ہے، باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ کون سا ہے؟ باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ
تیسرے درویش کا ہے۔ قرۃ العین حیدر نے کس ناول میں متضاد تصویروں کو یکجا کر کے ایک البم سا بنا دیا؟ آپ کا دریا، چاندنی بیگم، میرے بھی صنم خانے، کار جہاں دراز ہے، تو کار جہاں دراز یہ ہے۔ آپ کا دریا، اس کا موضوع وقت ہے۔ آتش کے درج ذیل مصرے کا صحیح مصرع اولی کیا ہے؟ نشاندہی کیجیے۔ تو دیکھیے اس میں یہ بھی نہیں ہے دوستو، اس کے پیچھے دیکھتے ہیں۔ دیکھیے جب دیکھیے کچھ اور ہی عالم ہے، یہ والا اس میں صحیح ہے۔ رقعت غالب کیا ہے؟ رقعت غالب کیا ہے یہ آپ کو بتانا ہے۔ فارسی میں کہے گئے خطوط کا مجموعہ، اردو میں لکھے ہوئے خطوط کا مجموعہ، پینشن کے مسئلے پر لکھے ہوئے خطوط کا مجموعہ، یا دلی کی بربادی پر لکھے ہوئے خطوط کا مجموعہ؟ نہیں، فارسی میں لکھے گئے خطوط کا مجموعہ رقعت غالب۔ رقعے سے بنا ہے رقعت غالب، ٹھیک ہے۔ رقعہ جو جاتا ہے شادی میں اکثر، چاہے لڑکی کا یا لڑکے کا، رقعہ جاتا ہے لکھ کر، لال خط جس کو کہتے ہیں، وہ رقعہ اسی سے رقعت بنا ہے۔ تو رقعت غالب، غالب کی یہ تصنیف ہے جو فارسی زبان میں ہے، فارسی زبان میں لکھے گئے خطوط کا یہ مجموعہ ہے غالب کا۔ دریائے لطافت ایک صدف کے علاوہ اور کتنے جزیروں پر مشتمل ہے؟ دریائے لطافت تو 7 پر مشتمل ہے۔ کس شاعر نے میر انیس کے لیے ہزی کے بجائے انیس تخلص تجویز کیا؟ تو وہ ہیں دوستو ناسخ۔ پریم چند کے افسانوی مجموعے واردات میں کتنی کہانیاں ہیں؟ تو یاد رکھیے گا دوستو 13 کہانیاں ہیں پریم چند کے افسانوی مجموعہ کی۔ کون سا افسانہ راجندر سنگھ بیدی کا نہیں ہے؟ لمبی لڑکی، متھن، سپنوں کے دیش میں، یا بھولا؟ کون سا اس میں نہیں ہے؟ تو سپنوں کے دیش میں یہ راجندر سنگھ بیدی کا نہیں ہے۔ بھولا دوستو راجندر سنگھ بیدی کا کلیات جو ہو اس میں سب سے پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تو بھولا ہے۔ یاد رکھیے گا کلیات میں سب سے پہلا افسانہ بھولا ہے۔ دوستو آپ کو ایک خوشخبری دے دوں کہ اگر آپ بی اے کا امتحان دے رہے ہیں، ایم اے کا دے رہے ہیں، ٹی جی ٹی کا ہے یا نیٹ کا ہے، یا اردو کے کسی بھی کمپٹیشن کا ایگزام دیتے ہیں یا دینے جا رہے ہیں، تو روح ادب بہت عمدہ گائیڈ بک ہے۔ یہ آپ کو پوری طرح سے مدد دے گی۔ اگر آپ کو یہ کتاب چاہیے تو آپ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں، میں آپ کو پی ڈی ایف بھیج دوں گا، اس کی انڈیکس دیکھ لیجیے گا۔ اگر آپ کے معیار پر پوری اترتی ہے تو مجھے بتائیے گا، میں یہاں سے بھجوا دوں گا۔ میرا واٹس اپ نمبر ہے 8477965321۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ امراؤ جان ادا کے کردار فیض علی کا منصب یا پیشہ کیا تھا؟ یعنی کہ وہ کیا کام کرتا تھا؟ غلام تھا، منشی تھا، ڈاکو تھا، نواب تھا؟ تو ڈاکو تھا۔ اسی نے تو اغوا کیا تھا امراؤ جان ادا کو جب وہ بچی تھی، اسی نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اس کو اغوا کیا تھا، کیونکہ جمعہ جو امراؤ جان کے والد تھے اسی ڈاکو کے خلاف گواہی دیتی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنا بدلہ لینے کے لیے امراؤ جان کو اغوا کر لیا تھا۔ زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ اس کا صحیح جواب ہے ڈی والا، ٹھیک ہے، ڈی ہے اس کا صحیح جواب۔ فردوس بری، میدان عمل، لندن کی ایک رات، دارا شکوہ۔ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں یہ کس نے کہا کہ یہاں کبیر کے اخلاق و خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے؟ یہ کس نے کہا تھا؟ ٹھیک ہے، تو نذیر اکبر آبادی، نیاز فتح پوری نے کہا تھا۔ کس نے کہا تھا؟ نیاز فتح پوری نے۔ کس کا شمار ایہام گو شعراء میں نہیں ہوتا؟ تو یاد رکھیے گا فائز دہلوی ہیں دوستو۔ یہ وہی فائز دہلوی ہیں جو شمالی ہند کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ یاد رکھیے گا شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہیں؟ تو فائز دہلوی ہیں۔ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہیں؟ تو محمد قلی قطب شاہ ہیں۔ ریختہ کا صاحب دیوان شاعر کون ہیں؟ تو میران ہاشمی ہیں۔
رشید احمد صدیقی نے یاسیات کا امام کسے کہا ہے؟ تو یہ کہا ہے فانی بدایونی کو۔ کس بڑے شاعر نے کوئی مثنوی نہیں لکھی؟ سودا، درد، مصحفی، میر۔ تو وہ نہیں لکھی ہے خواجہ میر درد نے، صوفی شاعر تھے، انہوں نے کوئی مثنوی نہیں لکھی۔ مجنو گورکھپوری نے زہر عشق مصنف کو کس یورپی شاعر کا ہم پایا قرار دیا ہے؟ تو وہ دیا ہے دوستو گوئٹے کو۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے، مذکورہ بالا شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ صحیح جواب مراد النظیر کا ہے۔